کوئی بھوکا ہے تو مطلب وہ کھانا نہیں کھایا، کوئی کہے میرا پیٹ بھرا ہے تو مطلب وہ کھایا ہے، کوئی کہے بیمار ہوں تو مطلب وہ شفا یاب نہیں ہے، کوئی کہے صحت مند ہوں تو مطلب بیمار نہیں ہے، کوئی کہے گرمی ہے تو مطلب ٹھنڈی نہیں ہے، سردی ہے تو مطلب گرمی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر حضور کہتے کوئی بھول گیا تو مطلب راہ پر نہیں ہے، راہ پر، اور جس وجہ سے بھولا ہے اگر وہ وجہ اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب وہ راہ پر ہے۔ فرماتے جو درود پڑھنا بھول گیا، درود پڑھنا جو بھول گیا وہ راستہ جنت کا بھول گیا، تو جو درود صبح و شام پڑھتا ہے تو وہ ہر روز جنت کے راستے پر چلتا، وہ تو راہ پر ہے، وہ کہاں بھولا ہے، وہ کہاں بھولا ہے۔ تو لہٰذا درود پڑھا کرے، جنت کے دروازے کو درود پڑھ پڑھ کر کھٹکھٹایا کرے، درود پڑھ پڑھ۔ اور یہ صرف جلسے جلوس تک کا معاملہ تک نہ رہ جائے کہ سال میں ایک دن جلسے، روز معمول بنائیں، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے 10 بار 20 بار 50 بار 100 بار، خواتین بھی پڑھیں، پڑھنے کا اہتمام کریں، اپنے گھر کے آنگن کو درود کی برکتوں سے مزین کریں۔ جس گھر میں درود پڑھا جاتا ہے اس گھر میں پیدا ہونے والے بچوں پر عشق رسول کا رنگ چڑھتا ہے۔ درود کی بے شمار فضیلتیں آئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق۔ میں نے 3 بار آپ کو درود شریف پڑھنے کا بھی خاموشی دیکھ کر یہ بات میں نے کہا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ غوث پاک میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ غوث پاک کے قدم پر اولیاء آنکھیں ملتے تھے، بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ، بلکہ ولی ہے وہ جس کے گردن پر غوث پاک اپنے قدم کی مہر لگا دے۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی۔ امام اہل سنت بولے جس کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اور ایک یہ بھی ہے حضور غوث اعظم کے قدم کا معیار اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ خود فرماتے وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کے لیے ایک قدم ہے، وہ کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے۔ میں اپنے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں۔ ہمارے آپ کے نبی کا قدم کہاں پر ہے؟ سرکار کا قدم کہاں پر ہے؟ زہے عزت و طلائے محمد کہ ہے عرش حق زیرے پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کا عرش حضور کے قدم کے نیچے ہے، غوث پاک کے نانا کے قدم کے نیچے ہے۔ امام ابو الحسن رفاعی روحانی طور پر آسمانوں کی دنیا پر پرواز کیے، 7 لاکھ عرش عبور کر گئے۔ یہ جو ہمارے اولیاء مشائخ صوفیاء ہوتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اکرام اکابر اولیاء اللہ، ان کی روحیں پرواز کرتی ہیں ایک مقام پر، یہ جہاں چاہیں آئے جائیں، ان کو اللہ وہ طاقت دیتا ہے۔ اس میں ہم اہل سنت والجماعت کا کسی کا اختلاف نہیں۔ تو 7 لاکھ عرش ان کی روح پرواز کی، عرش ایک نہیں عرش کروڑوں ہے۔ جب 7 لاکھ عرش عبور کر گئے تو آواز آئی کہاں آ رہے ہو؟ تو کہا نہ سفر بشرتے مال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیریے ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سچ کے اجڑ گئی، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشا کشا، اے مالک میں تو اس عرش کے تلاش میں نکلا ہوں، معراج کی رات تیرے حبیب کے قدم کو جس عرش نے چوما ہے۔ آواز آئی پلٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو قدموں کے نشان پر، اس لیے کہ میرے حبیب کے قدم کا قد اتنا اونچا ہے کہ وہاں تک پہنچنا تو دور کی بات۔ اے ابو الحسن اگر میں کروڑوں سال زندگی عطا کروں،
کروڑوں سال تم اسی طرح پرواز کرتے رہو تو وہاں آنا تو دور کی بات، وہاں تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، وہاں خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بولے، علماء اکرام کی توجہ اس شعر پر، یہ علماء کے لیے ہی ہے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یا تو خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کسے کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ جس قدم کا قد اتنا اونچا ہے جہاں کسی کی سوچ نہ جا سکے، غوث پاک فرماتے میں وہی نانا کا قدم ہوں، اسی قدم پر ہوں۔ تو یہی وجہ اعلیٰ حضرت کہتے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، ایک تو ملتے تھے، اب پھر کہتے غوث پاک کے جب قدم کی بلندی دیکھا، بڑے بڑے اولیاء صوفیاء بڑے بڑے اللہ والوں نے، ہر وقت کے غوث کتب ابدالوں نے جب غوث پاک کے قدم کی بلندی کو دیکھا تو یوں دیکھا، آنکھیں مل مل کر کے دیکھا، وہ آنکھیں مل مل دیکھا۔ تو امام اہل سنت کیا کہتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلبہ تیرا۔ حضرات گرامی وقار، سرکار غوث پاک نجیب الطرفین سید ہے، فرماتے انا نجیب الطرفین، باپ کی طرف سے حسنی ہے، ماں کی طرف سے حسینی ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، ذہن حاضر رکھیں، تھوڑا بیداری کے ساتھ سنیں، دل جمعیے، اپنی حیات کا اظہار کریں آپ، تاکہ میں کچھ باتیں بول سکوں۔ تقریر وہ خود کی نہیں جاتی، نہ کوئی بول سکتا ہے، جب آپ کی شوق ذوق باقی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کرم کر دیتا ہے، پھر بولنے کا من نہیں لگتا۔ اس لیے رات کافی ہو چکی ہے، مجھے اس کا احساس ہے، سردی کا موسم ہے، لیکن آپ سن لے غوث پاک کی، سرکار غوث اعظم کا ذکر سن لے آپ، شام سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، ابھی بھی سن لے آدھی رات کو۔ حضور غوث پاک ایک ایسے باپ کے بیٹے ہیں جن کا نام شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا، یہ امام حسین کی اولاد ہے، امام حسن کی۔ ان کا آبائی وطن تو مدینہ منورہ ہے، اور یہ خاندان ایران کے ایک قصبہ جیلان میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ غوث پاک کے دادا کا نام تھا شیخ عبداللہ جیلی، اور ان کے والد کا نام تھا شیخ یحییٰ زاہد۔ یہ برکت والے نام ایسے سن لیں، میری مائیں بہنیں آپ بھی خاموش بیٹھیں، جس آواز کی مجھے ضرورت ہے وہ خاموش بیٹھی ہے، جس آواز سے تکلیف ہو رہی وہ آواز اسٹیج پر۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ خاموش رہیں گے تو یہی بولیں گے جن کو خاموش رہنے کا ہو، جن کی آواز بھی عورت ہے، جن کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ غوث پاک کے پردادا تھے حضرت یحییٰ زاہد، یہ وہ نام ہے، برکت والے نام ہے کہ جس نام کی برکت سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ یہ نام میں پڑھ رہا ہوں، آپ اسے سنیں خالی دل سے، کوئی حاجت ہو تو دل میں ارادہ کر لیں، اس کی برکت سے اللہ پوری کر دے گا۔ جن کے نام کی خیرات بٹا کرتی ہے کائنات میں، وہ یہی لوگ ہیں۔ تیری نسل پاک میں جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے وہ یہی لوگ ہیں۔ حضرت یحییٰ زاہد، ان کے والد تھے حضرت موسیٰ ثانی، ان کے والد تھے حضرت عبداللہ ثانی، ان کے والد تھے حضرت موسیٰ الجون، ان کے والد تھے حضرت عبداللہ المحض، ان کے والد تھے شیخ حضرت امام حسن مصنع، ان کے والد تھے سیدنا سرکار امام حسن مجتبی، ان کے والد تھے مولا علی مرتضی، ان کی زوجہ بیوی تھی سیدہ فاطمہ زہرا، ان کے والد ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کتنا بڑا یہ خاندان ہے. غوث پاک خود کہتے ہیں انا الحسنی والمخدا مقامی واقدامی علی عنق الرجالی. اے لوگوں میرا مقام بلند ہے, مخدا میرا مقام ہے, میری عظمت بلند ہے, اس لیے میں امام حسن کا بیٹا ہوں. میرا قدم تمام مردان خدا کی گردن پر. غوث پاک کی ولادت سے پہلے, آپ کے والد کے نکاح سے پہلے, آپ کے والد جنگل میں عبادت ریاضت میں مصروف ہیں. توجہ سے سنیں, یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, لیکن میرا واقعہ سنانا برکت کے لیے واقعہ بھی سنانا مقصد ہے, کیونکہ یہ واقعہ ہم اگر اس مہینے میں نہ پڑھیں گے سنیں گے تو کب پڑھیں سنیں, لیکن اس سے جو ہمیں سبق جو نصیحتیں مل رہی ہیں ہم کو اس کو تلاش کرنا ہے. توجہ چاہتا ہوں. آج دیکھیں ہم کیا کھاتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, پیسہ کہاں سے آتا, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں کھانا چاہیے, ہمیں روٹی چاہیے, کپڑا چاہیے, وہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو, لوٹ کا ہو یا مار کا ہو, رشوت کا ہو یا سود ہو یا بیاض ہو. قادری فقیروں کی یہ شان ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کے پیٹ میں حلال کی غذا نہ ہو. کہ غوث پاک ایک ایسے باپ کے بیٹے ہیں جنہوں نے صرف ایک سیب کی قیمت 12 سال تک چکایا. توجہ چاہتا ہوں. اور یہ حضرت بیٹے علامہ صاحب کی بلا, یہ بڑے عظیم متحرک عالم دین ہے ہماری جماعت کے, کام کرنے والے عالم. نہیں حضرت جو بات سچ ہے سچ ہے, یہ حضور کے دین کے نوکر ہے, مطلب سرکار کے دین کے نوکر. یہ نوکری تو جبریل امی تمنا کرتے ہیں, اس دربار کے اس چوکھٹ کے دربان تو جبریل ہے. حضرات گرامی وقار, بڑی شان. توجہ چاہتے ہیں. آپ دیکھیں غوث پاک سرکار کے والد جو عبادت میں تھے, بھوک کا احساس ہوا, گرا پڑا سیب بہتا ہوا دریا میں تھا, اٹھایا کھا لیا. ایسے مال کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے, جسے مال لقطہ کہتے ہیں اپنی شرعی زبان میں. مال لقطہ, اس سے بہت ساری چیز ہمیں مل جاتی. کبھی عورتوں کے اکثر زیورات ایسے حادثے ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ, ان کے کان کی بالی, گلے کا ہار, کچھ چیزیں گرتی ہیں. اگر اچھے نیک انسان کے ہاتھ لگا تو وہ دے دیتا ہے, اور کسی ایسے ویسے آدمی کے ہاتھ لگا جس کے ایمان میں, طبیعت میں, مزاج میں کھوٹ ہے, تو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن کوئی بھی چیز, گری پڑی چیز ہو, آپ کو کسی کی بھی چیز ملے, وہ کافر کی ہو, مشرک کی ہو, مسلمان کی ہو, جس کی بھی ہو, کسی کا پیسہ ملا, کسی کا کوئی سامان ملا, تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم شریعت یہ ہے, اول نمبر پر اگر آپ اس کا حق ادا کر سکتے تبھی آپ اٹھائیں. اس بات کا خطرہ ہے اگر میں نہ اٹھاؤں گا تو یہ کوئی غلط آدمی اس پر قبضہ جما لے گا اور اس کو ہضم کر جائے گا, تو بہتر کہ آپ اسے اٹھا لیں. اٹھا کر حتی الامکان کوشش کریں یہ مال جس کا ہے اسے پہنچائیں. آپ پر لازم ہو گیا, فرض ہو گیا. اعلان کریں, انتظار دیکھیں, نشانی بتائے, وہ شباہت بتائے آ کر مال کی, وہ آ کر لے جائے. پوری تحقیق کریں, جستجو کریں, تحقیق کے بعد بھلے 6 مہینے سال بھر نکل جائے, اس کا مال 1 روپیہ آپ استعمال نہیں کر سکتے آپ اس کا. ہاں بہت انتظار کے بعد, کوشش کے بعد, جد و جہد کے بعد, پھر بھی وہ شخص نہیں آتا جس کا یہ مال ہے, پھر بھی استعمال نہیں کر سکتے, پھر بھی وہ غریب مسکین کا ہی حق ہوگا, غربا فقراء کا ہے. ہاں اب اٹھانے والا خود اتنا غریب ہے کہ جس پر مال صدقہ حلال ہے تو پھر وہ خود استعمال کر سکتا ہے, کیونکہ وہ خود اس کا مستحق ہے. تو غوث پاک کے والد نے جس وقت اس سیب کو کھایا تھا اس وقت کی کنڈیشن کیا تھی؟ توجہ چاہتا ہوں. شریعت کا یہ فیصلہ اپنی جگہ ہے, شریعت کا یہ اصول اپنی جگہ ہے. اب پھر اسے رکھ کر کے جب ہم دیکھیں دور دور تک جنگل ہے, نہ کوئی آبادی ہے, نہ کوئی آدمزاد ہے. انہوں نے کسی ٹھیلے سے نہیں اٹھایا تھا, کسی کے باغ سے نہیں توڑا تھا, کسی کے جھولے سے نہیں چھینا تھا. دور دور تک نہ آبادی ہے, نہ آدمزاد, پاس میں کچھ نہیں, کئی دن کھانا کھائے ہو گئے, بھوک کا احساس ہے. تو شریعت کے اس فیصلے کے بعد وہ سیب آپ پر حلال ہو رہا تھا, سیب. لیکن پھر ان کے قلب نے کھانے کے بعد ملامت کر دیا. تو ہم نے کہا حضور جب حلال تھا تب قلب نے ملامت کیوں کیا آپ کا؟ جواب آیا انا الحسنی, امام حسن کا بیٹا ہوں, اور صدقے کے طور پر اگر یہ حلال ہوگا تو صدقات کا مال آل رسول پر جائز نہیں. سبحان اللہ. اس لیے میرے قلب نے ملامت کی. آج ہمارا قلب ہمیں اس کا احساس نہیں دلاتا ہے. آج تو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں نا کھا کر, کسی کا گلا دبا کر کھائیں, کسی کا لوٹ مار کر کھائیں, کسی کو دھوکہ دے کر کھائیں.
کسی کے سدھائی کا فائدہ اٹھا کر کھائیں، لیکن ہمیں کیوں اس کے لیے دل ہمارا الجھن میں کیوں نہیں آتا؟ یہ تکلیف ہمیں کیوں نہیں بڑھتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سینے میں جو ایمان کا نور ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ جہاں ایمان کی حلاوت ہوتی ہے وہاں غلط چیزوں سے بے قراری پیدا ہوتی ہے، جہاں ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے وہاں غلط غذا سے انسان بے قرار ہوتا ہے۔ غوث پاک کے والد، ان کا سینہ تو ایمان کے نور سے منور ہے۔ اب آپ دیکھیں، غلطیاں اگر ہم سے ہو بھی جاتی ہے کبھی، تو پھر ہم احساس بھی نہیں کرتے، احساس جاگے بھی تو ہم معافی کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر سے پوچھا گیا، یا غوث اعظم اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کہا جو کام شیطان نہیں کرتا وہی کام تم کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ پوچھا گیا حضور شیطان کون سا کام نہیں کرتا؟ آپ نے جواب دیا شیطان اللہ سے معافی نہیں مانگتا، سب کچھ کرتا ہے، معافی مانگنے میں عاجزی ہے، اس کے اندر عاجزی نہیں تکبر ہے۔ اگر وہ آج بھی معافی مانگے تو بخشا جائے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ توبہ کرنے والوں سے اللہ ہمیں چاہیے اللہ سے معافی مانگا کرے، اللہ سے معافی کثرت سے معافی مانگے۔ غلطیاں ہوتی ہیں معافی مانگے، اب پھر اس غلطیوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرے، توفیق مانگے، اللہ ہی بچانے والا ہے۔ تو میرے دوستو، اس سیب کی معافی کے تلاش میں نکل پڑے، لبے دریا چلے، کئی کوس نکل پڑے۔ ایک باغ نظر آیا، جب باغ نظر آیا تو اس کی ڈالیاں تھیں، سیب تھا اور دریا پر سیب جو ہے لٹکے ہوئے تھے دریا کی طرف۔ گمان یہ ہوا کہ اسی باغ کا پھل ہے۔ باغ کے اندر گئے تو دیکھا ایک نورانی شکل کے بزرگ تھے، اب یوں کہہ لیں نور نور سے ملنے گیا۔ مجمع بحرین، تو حسنی اور حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضرے مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اس باغ کے جو مالک ہیں وہ غوث پاک کے نانا بنیں گے، وہ امام حسین کی آل ہے، نام ان کا شیخ عبداللہ سمئی ہے، انہی کی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ کنیت ابو الخیر لقب امت الجبار ہے۔ یہ غوث پاک کی ماں تھی، یہ غوث پاک کے نانا ہیں، نانا شیخ سمئی، نانا کے والد کا نام شیخ ابو جمال ہے، اور ان کے والد کا نام شیخ محمد ہے، ان کے والد شیخ محمود ہیں، ان کے والد شیخ طاہر ہیں، ان کے والد شیخ ابو عطار ہیں، ان کے والد شیخ عبداللہ ہیں، ان کے والد شیخ ابو کمال ہیں، ان کے والد شیخ عیسیٰ ہیں، ان کے والد شیخ علاء الدین ہیں، ان کے والد شیخ محمد ہیں، ان کے والد شیخ حضرت امام علی رضا ہیں، ان کے والد حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں، ان کے والد حضرت امام جعفر صادق ہیں جن کی کونڈے کی نیاز کرتے ہیں، ان کے والد حضرت امام محمد باقر ہیں، ان کے والد حضرت امام زین العابدین ہیں جن کو کربلا میں امام کی شہادت کے بعد قیدی بنایا گیا، ان کے والد سید الشہداء شہید کربلا حضرت امام حسین ہیں، ان کے والد مولا علی مرتضیٰ ہیں، ان کی زوجہ سیدہ فاطمہ زہرا ہیں۔ بارگاہ رسول سے بذریعہ مولا علی، بذریعہ سیدہ فاطمہ نور کی دو نہریں جاری ہوئی تھی، ایک امام حسن سے، ایک امام حسین سے۔ یہ نہر نور کی تھی، یہ نہر علم کی تھی، یہ نہر علم عمل کی تھی، یہ نہر صبر کی تھی، یہ نہر شکر کی تھی، یہ نہر صداقت کی تھی، یہ نہر محبت کی تھی، یہ نہر شریعت کی تھی، یہ نہر طریقت کی تھی، یہ نہر معرفت کی تھی، یہ نہر حقیقت کی تھی، یہ نہر شرافت برکت کی تھی، یہ نہر صداقت کی تھی، علم کی تھی، معرفت کی تھی، ایمان کی تھی، اخلاص کی تھی، اسلام کی تھی، احسان کی تھی۔ دونوں نہریں جو نبی کے ایک سینے سے نکلی تھی، حسن حسین کے ذریعے سے روانہ ہوئی، اور یہ دونوں نہریں جا کر غوث پاک کے سینے میں ایک ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن